الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ومن الشاکرین۔ قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ترغیبی مجلس میں عظمت صحابہ کے عنوان سے گفتگو چلی ہے اور اس کا خلاصہ 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، کہ صحابی وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو، اور انسان چاہے تقوی اور طہارت میں اسی طرح ولایت میں کتنا بڑا آدمی بن جائے، مگر وہ صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کے ایمان کو موقع بموقع آزماتا رہا، گویا کہ اللہ نے خود صحابہ اکرام کے ایمان کا امتحان لے رہا تھا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں اور دیگر جنگوں میں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ ہے اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم الراشدون۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت کو قرآن پاک نے حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت کہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے الا ان حزب اللہ ھم المفلحون۔ اور آج کی اس ترغیبی مجلس میں اسی عظمت صحابہ کے عنوان سے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت اللہ کے طرف سے منتخب اور چنیدہ جماعت ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے لیے، نبوت کے لیے افراد کا خود انتخاب کرتا ہے، اسی طرح نبوت کے بعد صحابیت کے مقام کے لیے بھی افراد کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ صحابیت
یہ نبوت سے کم درجے کا ہے لیکن ولایت سے بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی تمام بندوں کے دلوں میں نظر ڈالا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اور اپنے تمام بندوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا، فاصطفاہ لنفسہ وَعَبْعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے پسند فرمایا اور اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، ثم نظر فی قلوب العباد، اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، فَجَعَلَهُمْ عُذَرَاءَ نَبِيِّهِ، اور اس کے بعد جتنے بندے تھے ان تمام میں جو لوگ جن کے قلوب سب سے بہتر نظر آئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون اللہ نے جن پاک ہستیوں کو بنایا ہے انہی کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، پس جس کو مسلمان یعنی صحابہ کی جماعت اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، وما رأوا سیئا فهو عند اللہ سیئ، اور جس کو وہ برا سمجھے وہ برا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ صحابہ کرام کی صفات کیا تھیں۔ صحابہ کرام کی صفات قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی مجموعی صفاتوں کا بھی تذکرہ ہے اور صحابہ میں سے ایک ایک صحابی کا فردن تذکرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ فتح کے آخر میں صحابہ کرام کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے کچھ صفات کو بیان فرمایا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام وہ کفار پر سخت مزاج ہیں۔ رحماء بینہم، اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کثرت سے سجدہ اور کثرت سے رکوع کرنے والے، یعنی وہ نماز کثرت سے پڑھنے والے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
اس میں صحابہ اکرام کی ایک تیسری صفت بیان کی گئی ہے، وہ ہے اخلاص اور للہیت۔ صحابہ اکرام کی عبادتیں اور ان کی ریاضتیں، جانی مالی قربانیاں، وہ دنیاوی مناصب حاصل کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ان کے مجاہدوں اور ان کی ریاضتوں کا مقصد اللہ کی رضامندی اور آخرت کے اندر جنت حاصل کرنا تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آیت کے اس جملے میں صحابہ اکرام کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کثرت سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر علامتیں بنی ہوئی تھیں۔ صحابہ اکرام کی صفات کے سلسلے میں جتنی روایتیں بیان ہوئی ہیں، ان تمام روایتوں میں سب سے بہترین روایت مسند احمد کی وہ روایت ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی اقتداء اور اتباع کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام کی اتباع اور اقتداء کریں، کیونکہ یہ حضرات ساری امت میں سب سے زیادہ پاک دل رکھنے والے، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، سب سے زیادہ سیدھا راستہ چلنے والے، سب سے زیادہ بہتر حالات رکھنے والے تھے۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے اپنی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اقامت دین کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو تم ان کے فضل کے معترف رہو اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، کیونکہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس مختصر مجلس میں ہم نے صحابہ اکرام سے متعلق دو باتیں سنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ اللہ کی طرف سے چنیدہ اور منتخب جماعت ہے، اور ان کی بے شمار صفات قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک ایمان والے کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پاک باز مقدس ہستیوں سے محبت کریں اور ان کے نقش قدم پر اپنے رات دن کے عمل کو بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بھی عظمت صحابہ کے عنوان پر انشاءاللہ تقریر ہوگی۔ آپ تمام سے درخواست ہے خود سننے کا اہتمام کرے، دوسروں کو ترغیب دے کر سننے کی ترغیب دے اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔